فرینڈ سے بات کرتے ہیں، دوبارہ کوشش کرتے ہیں. ہیلو. سر نمستے امیت صاحب. ہاں جی اور نمستے. سلام سر کیا غالب صاحب، کیا حال ہے سر؟ سر ہاں جی نمستے. سلام. کیا بات سر کریں گے؟ میں نے جو سر بات میں نے لکھ دی ہے سر، اس کو تھوڑا ایکسپلین، میرا سوال نہیں ہے سر، وہ خالی اس کو ایکسپلین کر دیجیے. میں نے لکھا ہے، آپ نے کہا تھا اپنا لکھ دیں، جو بھی جواب چاہیے وہ میں نے لکھ دیا ہے. آپ نے دوسرے غالب پرائیویٹ صاحب، چیٹ میں ڈالا ہے؟ ہاں جی سر اس کو پڑھ لیں تھوڑا. اور غالب صاحب ایک چیز ذرا تھوڑی میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، میں ابھی بحث کرنے نہیں آیا آپ سے. وہ یہ کہ سر 2012 13 14 میں آپ میرے خیال میں وہ پاکستانی فری تھنکرز چلاتے تھے آپ فیس بک پہ. ہاں جی جی. سر اس میں میرا خالی ایک سوال ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جواب دینا دیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے آپ اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کرنا چاہتے ہو. اس میں سر ایک ہوتے تھے غلام رسول کر کے، سر وہ بڑے میاں ہوتے تھے، انہوں نے داڑھ پگڑی باندھی ہوئی تھی. سر وہ آپ ہی تھے نا؟ نہیں جی، غلام رسول میں نہیں تھا جی. وہ بہت مہان آدمی ہے. میں غلام رسول یہ لیکن سر وہ سر عالمی. بہت سملیرٹی اس میں، وہ آپ جو کہتے ہیں نا وہ تشریف پہ وہ کک بس مار کے دیکھ نکال لینا دوں گا. کہ دیکھیں غلام رسول صاحب جو تھے، وہ جو لفظ یوز کرتے ہیں ان کی چھاپ ہے ہم پہ، بس یہ بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں سر کلیئر ہو گیا. تو وہ کیا میں اس میں سمجھ کیا رہا کہ آپ برائی ہے؟ نہیں اس میں سر. کیا برائی ہے؟ وہ غلام بہت رسول صاحب نے نہیں سر، تشریف میں والا تو ورڈ بہت زیادہ سر انٹروڈیوس کرایا، تو اس میں کیا غلط ہے؟ نہیں کوئی غلط نہیں ٹھیک سر. ہے. میں سمجھ اگر آپ غلام رسول ہیں تو میں اگر تھوڑے سے آپ کو ہنٹس دیتا تو آپ مجھے پہچان جاتے کہ میں کون ہوں سر. لیکن میں اپنی وہ اس کے مطلب میرے ایشو حاجی ہے سر. مست علی بھی ہمارے میں ساتھ ہیں، پاکستانی فری تھنکر سے ہی آئے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے حاجی مست علی کا بھی. یہ دیکھیں سر ابھی میں حاجی اگر اپنا نام بتاؤں مجھے فوراً صاحب دا پہچان گریٹ. جائے. اچھا بتا سر دینا، ہم آپ کو جانتے ہیں. نہیں میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا سر. مسئلہ یہ ہے سر. نہیں میں اپنے آپ ساتھ ہوتا بالکل تھا. نام نہ بتائیں، کیونکہ کیا ہے کہ پھر نہ بتائیں. ہاں، لیکن کیونکہ سر ہم آپ کے ہاں سر میں اس وقت ایگنوسٹک تھا، لیکن شکریہ سر ٹنیوں کا، انہوں نے مجھے دوبارہ مومن کر دیا. اچھا دوبارہ مومن ہو گئے. واہ جی واہ جی، کیا بات ٹنیوں نے سر. لیکن سر میں سر اس کو تھوڑا جو میں نے لکھا تھوڑا ایکسپلین کر دیں سر. یہ جو فرینچ ریولوشن کے دوران اور یہ یو ایس ایس آر نے کیا تھا، یہ جو تھا ان کا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں سر. دا لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ، اس کو تھوڑا کر دیں سر. لیگ آف ایکسپلین کر ملیٹنٹ دیں سر. ایتھیسٹ. تو میں ہاں آپ جی کو ایک سر. بات بتاتا ہوں، یہ بڑی بات میں اکثر کرتا ہوں، شاید آپ نے سنی ہو یا نہیں سنی ہو. دنیا کا نہیں میں سب چیک سے کرنے بڑا آتا ہوں. مسئلہ ہے ٹوٹیلیٹیرینزم. ٹھیک ہے، چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ ایتھیسٹ ہو. سمجھ گئے؟ جی سر. ایک ہوتا ہے مذہبی ٹوٹیلیٹیرینزم جو محمد نے دے دیا نا. ٹھیک ہے، چوری کی ٹھیک ہے ہاتھ سر. کاٹ دو. صحیح ہے. کافروں سے لڑے تو ان کی عورتیں اٹھا کے لے وہ لونڈیاں بنا لو. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. ٹوٹیلیٹیرینزم کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے. جیسے کہ اب جیسے اسلام کا محمد جو ہے نا وہ حضرت محمد بن عبداللہ ہیں. ٹھیک ہے. کمیونزم کے جو محمد ہے نا وہ لینن اور اسٹالن ہے. سمجھ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. وہ بھی جو کمیونزم ہے نا وہ اس مذہب کی پوری خصوصیات ہیں اس میں. صحیح ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر. مذہب کی پوری خصوصیات ہیں ان میں کہ ہاں جی کمیونسٹ ریولوشن آئے گا تو لوگ بڑے اچھے ہو جائیں گے، جنت کا سامان دنیا پیش کرنے لگے گی. ٹھیک ہے. وہ ساری باتیں وہ بھی جھوٹے وعدے ہیں سارے. تو ٹھیک ہے سر. کمیونزم میں اور اسلام میں دو باتیں مشترک ہیں، اوور آئیڈیلسٹک ہیں، کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ یوٹوپیا دونوں کا دونوں. سب ٹھیک ہے کچھ سر. جب اسلام آئے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جب کمیونزم آئے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری ٹھیک ہے بات سر. ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونزم ایتھیزم کی دین ہے تو وہ نہیں ہے. کیوں؟ ایتھیزم جو ہے نا وہ آج سے ایگزسٹ نہیں کرتا دنیا میں. ایتھیسٹ تو بھائی سوکریٹس بھی تھا، سکرات جی بھی سر. ایتھیسٹ ہی تھا نا. بڑی جی باتیں سر. وہ جی سر. ایتھیزم والی وہ جی بھی سر. کرتا تھا. جی ٹھیک ہے. سر. آپ کے بلے شاہ بھی ایتھیسٹ تھے ایک جی حساب سر. کے، وہ بھی خدا کا ٹھیک ہے. انکار بڑے لیولز پہ کرتے ہیں. گرو نانک بھی ایتھیسٹ تھے. بدھا تو بھائی سب سے دنیا کا بڑا جو ایتھیسٹ ہے وہ تو بدھا ہے نا. ٹھیک ہے. جی سر. جس میں خدا کا میرے خیال میں تو محمد بھی ایتھیسٹ تھے، کیونکہ آپ ان کی دعائیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ یقین سے بات نہیں کرتا تھا کہ اللہ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اس کے ساتھ. ہمیشہ اللہ سے کہتا تھا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ پلیز ضرور پوری کرنا. ٹھیک ہے. وہ بھی اس کو بھی یقین نہیں تھا کہ اللہ ہے. ہر وقت وہ یہ بات، آپ اذان کی یہ بات کی اپنا جو دعا ہے وہ سن لیں، وہ اس میں بھی یہ کہتا ہے کہ کیا نام ہے اس کا، اللہ میاں جس کی تم نے ہم سے پرامس کیا تھا وہ ضرور کرنا. ٹھیک ہے نا. مجھے تو اس سے پوری طرح یقین ہے کہ اس بندے کو بھی یقین نہیں تھا، بس وہ کہتا تھا کہ اگر ہو تو یار پلیز بات مان لینا. ٹھیک ہے سر. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹیلیٹیرین موریلٹی جو ہے نا وہ دیتا ہے کون؟ موریلٹی کیا ہوتی ہے کہ سیاہ و سفید کیا ہے ایک سوسائٹی کا.
اور ایک طرف وہ اگر ایک نبی دے دے یا اللہ دے دے تو وہ بھی ٹوٹیلیٹیرین ہے، کیونکہ جس کو وہ سفید کہے گا وہ سفید ہے، جس کو وہ سیاہ کہے گا وہ سیاہ ہے. دوسری طرف کمیونزم بھی ہے، جدھر اسٹالن کہہ دیتا تھا کہ یہ سفید ہے تو وہ سفید، جو اسے سیاہ کہہ دیتا تھا وہ سیاہ. دونوں میں دونوں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، دونوں کی دونوں. وائلنس کا تعلق ہمیشہ ٹوٹیلیٹیرینزم سے ہوتا ہے، کہ جب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹائرلی ٹھیک ہیں اور ان کو اجازت ہے دوسروں کو مارنے کی، تو تب وہی کچھ ہوتا ہے جو اسلام نے کیا، جو کمیونزم نے کیا. کمیونزم نے کیونکہ ان کے پاس ماڈرن ویپنز تھے، انہوں نے بہت جلدی بہت زیادہ لوگ مار دیے، مگر اسلام پچھلے 1400 سالوں میں اتنے ہی لوگ مارا ہے کم از کم جتنے کمیونزم نے مارے. ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی شاید اس سے زیادہ ہی مارے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، اگر اور ان کی صرف جنگوں کا ہی آپ حساب لگا لیں کہ ہم اپنا پہلی جنگوں کا اگر آپ ٹوٹل کریں نا وہیں پہ بیٹھ کے، تو پرابلی اسی وقت انہوں نے اسٹالن جتنے لوگ مار دیے تھے. اور رسول اللہ میں صرف اسٹالن کی خصوصیات نہیں، ہٹلر کی بھی پائی جاتی ہیں، اینٹی سیمیٹزم دبا کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر. سر اگر اجازت دیں تو ایک تھوڑی بات اور کر لوں میں. ہاں جی، کر لیں. سر یہ آپ حضرت عائشہ کو بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول جو پیڈوفائل تھے، وہ انہوں نے وہ چائلڈ مولسٹر تھے. سر ریچرڈ ڈاکنز جو ہے، ہاں جی سر، میں سوری سر، ٹینو کو کہہ رہا ہوں، ٹینو یہاں سے لگا کر لیں. ہاں اچھا، تو دوسرا سوال سر میرا، مطلب یہ سوال تو نہیں سر، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنی نالج کے لیے، کہ آپ حضرت عائشہ کو بولتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں انہوں نے جو ان کے ساتھ نکاح کیا اور پھر وہ ان کے ساتھ ہم بستری کی، چلیں صحیح ہو گیا سر 14 سال پہلے. سر ریچرڈ ڈاکنز جو ہیں سر، انہوں نے 2011 میں ایک انٹرویو دیا تھا نیو یارک ٹائمز کو. اس میں ان کے اوپر ایک اسکینڈل آیا تھا سر، کہ انہوں نے بتایا تھا اپنے ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جب بچے تھے تو ان کا جو ٹیچر تھا، ریچرڈ ڈاکنز سر. آئی انڈرسٹینڈ، میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہوا ہی ہے. انہوں نے سر مائل پیڈوفیلیا کی سر طرفداری کی، اور ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ ان کے اوپر اسکینڈل ہے. اس کے بارے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ Well, I mean, that was totally، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کیا نام ہے اس کا جو اپنا پیڈوفیلیا ہے، یا مطلب کہ you go after اپنا homosexuality، it is kind of natural. مطلب کہ آپ کے اندر جو سیکس انسٹنکٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کھانا کھانے کے بعد. مطلب سب سے پہلا کام بچہ جو ہے وہ اپنا انگوٹھا چوستا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ صرف 6 مہینے کی عمر میں، 7 مہینے کی عمر میں الٹا لیٹ کے تکیے پہ ہم کر رہا ہوتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا. ٹھیک ہے. سو انہوں نے اس لیول سے بات کی تھی کہ مطلب کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایگزسٹ ہمیشہ کرے گا، کیونکہ یہ ہماری نیچرل انسٹنکٹ میں شامل ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ ہمارے مطلب کہ جو پرائیویٹ پارٹس کو کچھ چھیڑا جائے کہ وہ آگے اپنی نسل آگے بڑھا سکیں. انہوں نے اس بات سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یا آپ اس طرح اس کو کرو ہی نہیں کرو. ٹھیک ہے نا، انہوں نے مائلڈ پیڈوفیلیا بولا تھا، اور اس پہ انہوں نے کہا تھا اٹ ڈزنٹ ہارم می. سو اس کا مطلب انہوں نے اس کی طرفداری کی تھی سر. نہیں، طرفداری نہیں وہ کر رہے تھے. انہوں نے مائلڈ پیڈوفیلیا کا مطلب انہوں نے بعد میں بھی ایک جگہ پہ انہوں نے، اگر آپ اس کے انٹرویو دیکھیں ریچرڈ ڈاکنز کے، تو انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا تھا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے. انہوں نے بالکل اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مطلب کہ کیا نام ہے بچے جو ہیں وہ جا کے وہ مائلڈ پیڈوفیلیا کے چکر میں مرست ہوتے رہیں. He was just trying to مطلب کہ put the message straight کہ یہ ہماری انسٹنکٹ، نیچرل انسٹنکٹ ہے جو اپنی نسل بڑھانے کے لیے بہت ضروری تھی ہماری ارلی سٹیجز کے. ٹھیک ہے، اس وقت میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں آپ کی بات تھوڑی پوزیشن اپنی کلیئر کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ریچرڈ ڈاکنز نے یہ کہا کہ کوئی بھی بندہ مائلڈلی پیڈوفائلیا ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی میں، اس لیے حضرت محمد کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے یا ایکسیپٹیبل ہے، آپ یہ سب کہنا چاہ رہے ہیں؟ بھی سر کریں سر، آپ کریں. اگر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں نا کہ ریچرڈ ڈاکنز کو رسول اللہ تو نہیں ہے نا، ایک بندے پہ اللہ کی اسپیشل رحمت ہو، وہ رحمت العالمین ہو، وہ نور سے کریٹ کیا گیا ہو، اور وہ کام کرے جو ریچرڈ ڈاکنز کہہ رہا ہے. ریچرڈ ڈاکنز جن لوگوں کی بات کر رہا ہے وہ ان لوگوں کو کوئی سوسائٹی میں رول ماڈل بنا کے پیش نہیں کر رہا، وہ ان کو ان لوگوں کی طرح پیش کر رہا ہے جن کو کوئی افلکشن ہے، جن کو کوئی پرابلم ہے، جو کہ سوسائٹی کے لیے ایک پرابلم ہے، اس کی ڈسکس کر رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیسس پہ کسی طرح بھی رسول اللہ کو ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کو نا، کیونکہ وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول اللہ دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے اللہ کی اسپیشل رحمت کی وجہ سے. اگر دنیا کے پیڈوفائلز کے ساتھ اللہ کی اسپیشل رحمت ہو نا، تو ان کو پیڈوفیلیا سے باز آ جانا چاہیے، نہ کہ اس پہ مائل ہو جانا چاہیے. بات پہ واپس آ رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ ایک مرتبہ
रसूल अल्लाह एक मरतबा अपना क्या नाम था, इब्ने अब्बास की मेरा बेटी थी, वो क्या कहते हैं उसको, क्रॉल करती थी, अभी दूध पीती बची, ये खुद उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि रसूल अल्लाह ने उसको देखते फरमाया कि अगर मैं कुछ और साल जिंदा रहा तो मैं इसके साथ शादी करूंगा, ठीक है ना। ठीक है और ठीक है सर। अब दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला को हर वो चीज पसंद है जो रसूल ने की। इसका मतलब है कि अल्लाह को भी पीरोफिलिया और बच्चों के साथ मतलब ये करना पसंद है, मतलब इज दैट मतलब कि व्हाट वी कम अप टू। ठीक है सर, मैं इस पे सर आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा, मैं सर उधर ही दोबारा जाऊंगा रिचर्ड डॉकिंस साहब के ऊपर कि वो एक तरीके से सर मुल्हिदों के रोल मॉडल हैं, एक प्रॉफिट हैं। तो नहीं, उन्होंने आपको जो किसने कहा? आपको किसने कहा? नहीं, सर हमको रोल नहीं मॉडल, मानते सर हैं रोल ऐसे। मॉडल तो है ना सर, नहीं, रोल उनके तो मॉडल भी नाम नहीं है तो भाई, रिचर्ड नहीं है रोल डॉकिंस मॉडल सर भाई। है, he's a रिचर्ड डॉकिंस speaker, हैं सर। he's a speaker वो एक and साइंटिस्ट है, एक स्पीकर है, बट वो कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई रोल मॉडल नहीं। सर अगर किसी को अगर मुल्हिद बनना है तो वो गालिब साहब को नहीं देखेगा, वो अमित साहब को नहीं देखेगा, वो जाके अगर पढ़ेगा तो रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ेगा। वो हाँ, सब मगर आपके जितने सामने गालिब बैठा है ना, उसने कह दिया कि रिचर्ड डॉकिंस मेरा रोल मॉडल नहीं है, खत्म होगी बात। लेकिन सर जो मेजोरिटी का हाँ, परसेप्शन देखेंगे ना सर, मेजोरिटी का तो मेरा परसेप्शन रोल देखेंगे मॉडल ना सर। नहीं है भाई। आपको किसने कहा कि रिचर्ड डॉकिंस लेकिन मैं मेरा आपसे रोल सर, मैं मॉडल है? आपसे नहीं, मैं इंडिविजुअल खत्म की हुई बात बात। नहीं कर रहा, मैं मेजोरिटी सबकी नहीं, मतलब जो ये हाजी भाई जिसकी बैठे हैं अमित तिवारी, बताएं जी, मैं आप क्या रिचर्ड डॉकिंस को रोल मॉडल मानते हैं कि आपको बिल्कुल वैसे नहीं। मुल्हिद बनना हाँ है? सर, नहीं सर, हाँ, मैं तो तीन जब मैं मुल्हिदों था ने कह दिया, अब आप बीच में मोमिन है, ये कह रहे हैं नहीं 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 आपका सर, रोल मॉडल है, मैं सर तीनों मुल्हिद मैं कह रहे हैं नहीं है। नहीं हाँ, सर, लेकिन सर नहीं गालिब को अमित साहब को और जो दूसरे सुल्तान हारिस साहब हैं, उनको एक मखसूस लोग जिनकी एक मखसूस जबान है वो जानते हैं। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस जो है सर, वो पूरी दुनिया और हर कोई जानता है सर कि जानते रिचर्ड डॉकिंस होंगे, जहाँ कौन है लेकिन हमें, सर। उसका मेरे ठेका भाई, थोड़ी ना लेके रखा है हम लोगों ने, वो भाई जानते जहाँ होंगे। आप हमें स्टील मैन करने की कोशिश कर रहे हो ना, वहां हमने स्टील मैन होना नहीं है। प्रॉब्लम ये है, सिर्फ आपको इतनी सी नहीं बात सर, पता है। नहीं कर, मैं हाँ, नहीं कर रहा सर, चलो मैं आप करने की मैं कोशिश आपसे कर रहे हैं, बहस मगर बराए होंगे ही बहस नहीं नहीं ना। कर रहा, मैं प्रॉब्लम कुछ ये है हासिल कि करना ऐसे चाह कैसे रहा हूँ। करेंगे आप? लेकिन हाँ, मैं लेकिन सर आप आप कहना सर क्या सर चाह रहे हैं कि इट्स ओके, डॉक्टर रिचर्ड डॉकिंस ने जो बोला है कि उसके हिसाब से जो आप समझ रहे हैं वो, इज दैट ओके कि मतलब जो माइल्ड पेडोफिलिया इज परफेक्टली फाइन इन सोसाइटी, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नहीं सर, जब उसको हम इसको बात करते हैं जिस तरह आप मोहम्मद साहब के बारे में बोलते हैं, तो उसको आप जो है जस्टिफाई नहीं करते। लेकिन जब रिचर्ड डॉकिंस साहब की बात है तो आपने मुझे बताया कि बच्चा जब 6 महीने का होता है, 7 महीने का होता है, हम करता है उसके ऊपर, पिलो के ऊपर या बेड के ऊपर, तो वो जो अपने का इंसानी जिबिल्लत होती है वो, तो 1400 साल पहले जो उनकी सकाफत थी, जो उनका एक माशरे का एक बना हुआ था हिसाब किताब, उसमें सर चल सकता है, चलता होगा उस जमाने में, अभी भी मतलब करते कि सर। आप कह रहे हैं अरबों कि में अभी भी होती। मोहम्मद उस वक्त, कंबोडिया में सर सॉरी मुझे, कंबोडिया में जो कि एक एथियस्ट कंट्री है मेरे ख्याल में, अभी भी आप जाके $500 से लेके $1000 से तक एक लड़की खरीद सकते हैं विदाउट एनी एज लिमिट सर, कंबोडिया में आपको सर। किसने, ये ना नहीं, अब आपने एक और बोंगी मार दी है। कंबोडिया नहीं किसने सर, कहा नहीं आपको सर, कि नहीं एथियस्ट नहीं होना सर, चाहिए? यहाँ सर दूसरी नहीं बात सर, क्या मैं है, नहीं नहीं, बोंगी अब ठहर जाए, नहीं एक सर, मिनट, मैं फ्रेंड बोंग भाई सर भाई सर बहुत बोल ठीक है दियो, सर, एक मिनट एक मिनट एक ठीक है मिनट, सर, अपनी बारी पे ठीक बोलना, अपनी बारी पे बोलना, ठीक है? गलत हो गई है बात, बहुत ज्यादा बोंगियां मार ली है, ठीक है? इसलिए अब बोंगी का टफ आ गया है, सही है। पहली तो बात ये है कि आप ये साबित करना चाह रहे हो कि रसूल अल्लाह की घटिया मोरालिटी इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू रिचर्ड डॉकिंस के स्टैंडर्ड, ठीक है नहीं सर, नहीं कर रहा भाई? मैं, ना नहीं ना कर ना, रहा, ये कतई नहीं कर रहा एग्जैक्टली मैं सर, कतई नहीं एग्जैक्टली कर रहा ये मैं। क्रक्स ऑफ, नहीं, अब आपको मुझे म्यूट ना करना पड़े, फिर ना कहना मुझे। एग्जैक्टली इसका मतलब एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले बंदे को यही समझ आता है कि आप ये कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह की पेडोफाइल मोरालिटी को रिचर्ड डॉकिंस इंडोर्स करता है। क्रक्स तो यही निकलता है। अब इसके अलावा तो मुझे तो और कोई बात समझ नहीं आ रही। तो यार आपको अपना रसूल बचाने के लिए रिचर्ड डॉकिंस का सहारा लेना पड़ रहा है यार। कितने बुरे दिन आ गए हैं मेरे भाई, हैं? नहीं सर, हैं? कितने कतई नहीं सर, कितने बुरे दिन आ गए हैं कि अपना रसूल का करैक्टर नहीं बचाने सर, के लिए कतई अब आपको मुल्हिदों की गवाही की जरूरत पड़ रही है मेरे भाई। कि क्या हाल हो गया है कि रसूल नहीं अल्लाह सर, को बचाने के लिए, नहीं नहीं, अब दांत निकालने बंद करें, 2 मिनट जरा चुप ही रहना शुरू करें ना थोड़ा सा। हमें भी तो अब जरा करने लगे ना बात, करने दें। तो मेन बात तो यही है कि रसूल अल्लाह के बहुत ही बुरे दिन आ गए हैं। कोई सहाबी, कोई मौलवी, कोई नहीं बचा सकता। बचा कौन रहा है रसूल अल्लाह को? कि माइल्ड पेडोफिलिया अलाउ है, इसलिए रसूल अल्लाह बच जाएंगे। मगर मजे की बात यह है कि मैं आपको ये बात बता दूं, इतनी देर से आप इस बात के गिर्द घूमी जा रहे हैं। रसूल अल्लाह वाज नॉट अ माइल्ड पेडोफाइल, ही वाज एन एक्सट्रीम पेडोफाइल, ठीक है? तो इसलिए रसूल अल्लाह के बचने का दूर दूर तक फ्रेंड कोई इम्कान नहीं है, ठीक है? ही वाज नॉट अ माइल्ड पेडोफाइल, ठीक है? माइल्ड पेडोफाइल शायद कोई ऐसा होगा कि शायद कोई बच्चे को दूर से देख लेता होगा बस, है?
मगर आपको मैं बात बताऊं, रसूल अल्लाह के फॉलोअर की मस्जिदों में भी ऐसे दबा के एक्सट्रीम पेडोफाइल भरे हैं कि अभी मैं आज एक इंजीनियर मिर्जा की वीडियो देख रहा था जो कि इलियास कादरी की वीडियो का रिप्लाई थी, और इलियास कादरी किसकी बात बता रहा था, अब वो उसकी बात बता रहा था यार, क्या उसका नाम है, अहमद रजा बरेलवी की, जिसमें अहमद रजा बरेलवी को जो उसका उस्ताद था वो सतून के पीछे बिठा के तालीम देता था क्योंकि उसके ऊपर उसका दिल आ गया हुआ था। तो रसूल अल्लाह जो थे, रसूल अल्लाह पेडोफाइल थे, रसूल अल्लाह के फॉलोअर भी दबा के पेडोफाइल हैं, आज भी दबा के पेडोफिलिया होता है मस्जिदों में, मदरसों में। तो हम आपको और क्या कहें, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी फ्रेंड आपका, ठीक है, आप हमारे फ्रेंड जरूर हैं मगर आप रसूल अल्लाह के दुश्मन हैं, आपने रसूल अल्लाह का जनाजा निकाल दिया यहाँ पे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।